بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیپالک بیٹے تھے، اور جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش قسمت افراد میں بھی شامل ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کے شروع میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہی تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننھیال جا رہے تھے۔ آپ جس قافلہ میں تھے، راستے میں اس قافلہ پر بنو قیس نے حملہ کر دیا اور قافلے کو لوٹ لیا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اغوا کر لیا۔ قافلے والوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اغوا کر کے مکہ کے بازار میں لا کر بیچ ڈالا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے فراق کا بہت صدمہ ہوا۔ ان کے والد کو اپنے بیٹے کے فراق کا اس قدر صدمہ تھا کہ وہ ہر وقت آپ کی یاد میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اولاد کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ آپ اکثر جو اشعار پڑھا کرتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے اس کو نمٹا دیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تم عمر بھر میں کبھی واپس آؤ گے یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض صرف اور صرف تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی زید کی ہی یاد مجھے ستاتی ہے، اور جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بھی زید کی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم اور میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا ہے۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو بے شک اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا اور نہ ہار مانوں گا۔ اپنی ساری زندگی میں اسی طرح گزار دوں گا، اور ہاں اگر میری موت ہی آ گئی تو خیر، کہ موت تو ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا رہے مگر پھر بھی موت تو آئے ہی کی۔ میں اپنے بعد اپنے فلاں رشتہ دار اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار وہ پڑھتے رہتے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا اور انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں دیکھا اور پہچان لیا۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ کا حال سنایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کا حال سنا اور اپنے باپ کے فراق کا قصہ سنا تو ان کے ہاتھ 3 شعر کہہ بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو،
میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیر خبر ان کے والد کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے اور ان کا پتہ بتایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہوں نے تحقیق کی اور پتہ چلایا اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہم زید کی طلب میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا، بس حضور یہی غرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات ہمیں خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے زید، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں پہچانتا ہوں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو بھی اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے مقابلہ میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان دونوں باپ چچا نے جب یہ گفتگو سنی تو کہا، اے زید، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور اپنے باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلہ میں تم غلام بنے رہنے کو زیادہ پسند کرتے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلہ میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا کو بھی یہ محبت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہمیشہ عزیز جانا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس کا امیر اسامہ بن زید یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو بنایا۔ ان کے امیر بنائے جانے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تم اس کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے والد یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر بنائے جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور اللہ کی قسم
وہ یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امارت کے مستحق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ یعنی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح البخاری۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں ان کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ یہ وہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو قریش نے قریش کی چوری خاتون کی سفارش کے لیے بھیجا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ قریش کے لوگوں نے جانا کہ اگر وہ سفارش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مان جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔